مزارات اولیاء ہیں، یہاں پر جا کر شرک کیا جاتا ہے، غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ ایک بندہ جو قبر میں ہے، جو زندہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو میں اعتراض دہرا رہا ہوں، زندہ بھی نہیں ہے، نہ وہ کچھ کر سکتا ہے، بے بس ہے، اس کو جا کر پکارنا شرک ہے۔ یہ ایک فتویٰ لگایا جاتا ہے، اس کے پیچھے بے سکین آیات بنایا جاتا ہے، جسٹ 3 ہے، آپ نے سمجھ نہیں ہے۔ میں یقین مانے اگر ہماری عوامی اگر قرآن کو صحیح سے سمجھ کے پڑھ لینا، ہمیں کہیں اور سے دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، قرآن ہی ان کے خلاف ہو جاتا ہے، بڑا سمپل ہے۔ میں آپ کے سامنے نا پہلے وہ آیات پڑھتا ہوں جو وہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر میں آیات کے اگلے پورشن پڑھوں گا جن کو وہ نہیں پڑھتے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا مسئلہ چل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فلا تدعوا مع اللہ احد، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ اب اس سے ثابت کیا ہوا کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگو تو بیچ میں کسی کو وسیلہ مت بناؤ، کیوں کسی تیسرے کو بیچ میں لاتے ہو؟ اللہ جب سن رہا ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، ہر کسی کی شارک سے قریب ہے، تو اللہ خود فرما رہا ہے کہ جب مجھے پکارو تو پھر کسی اور کو مت پکارو، لہٰذا جو بھی پکارے گا نا مشرک ہو جائے گا۔ یہ آیت پیش کی جاتی ہے، یعنی کہ وسیلے کے انکار پر، توسل کے انکار پر، ندا کے انکار کے لیے کہ کسی غیر اللہ کو اگر آپ نے پکارا ہے تو دیکھو یہ آیت آپ لوگوں کے خلاف جا رہی ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ آپ کہہ رہے ہو اللہ کو پکارو تو اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، یہ قرآن ہے، کیا کسی کو ہم معبود سمجھتے ہوئے پکاریں گے تب شرک ہوگا، یا معبود سمجھا ہی نہیں، ویسے ہی میں نے کسی کو آواز دیا پھر بھی شرک ہو گیا؟ کوسچن یہاں سے دھوکہ صاف ہوگا۔ اب ان کو کہنا پڑے گا نہیں ویسے تے پکار تو ہم امی جان کو بھی پکارتے ہیں، امی جی روٹی دے ہو، اب روٹی رزق ہے، ماں سے رزق مانگ رہے ہیں، غیر اللہ سے رزق مانگ رہے ہیں، تو یہ پکار تو ڈائریکٹلی طور پر شرک بننی چاہیے۔ نہیں سر، الہ ماننا پڑے گا۔ جب الہ مان لیا تو پھر تو جھگڑا ختم ہو گیا۔ اہل سنت و جماعت، سنی بندہ، عام سی عقل رکھنے والا بندہ بھی کیا کسی ولی کو معبود مانتا ہے؟ کیا کسی ولی کو نفع نقصان کا مالک مانتا ہے؟ نہیں۔ جب وہ مانتا ہی نہیں ہے پھر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ نفع نقصان کے مالک سے نا یہ لوگ پتہ کیا مراد لیتے ہیں، کیونکہ اللہ نفع نقصان کا مالک ہے لہٰذا آپ کسی سے کوئی نفع طلب نہیں کر سکتے ہو۔ ان دو باتوں کا آپس میں تعلق ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ جا کر ڈاکٹر کو کہتا ہے جی مجھے شفا دے دیں، وہ میڈیسن دے گا، اس کو شفا ہوگی، تو اس نے ڈاکٹر سے نفع لیا نا، تو ڈاکٹر نے اس کو نفع دیا، تو کیا وہ شرک کر رہا ہے؟ آپ کسی سے نفع مانگ بھی رہے ہیں نا، تو آپ کے ذہن میں یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ اس نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہی ہے، مجھے اگر بیماری آئی ہے تو بھی مالک اللہ کی طرف سے آئی ہے، اب مجھے شفا اگر اس کے ذریعے مجھے دے گا اللہ تو بھی اللہ ہی دے گا نا۔ نفع نقصان کے مالک ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو میں بہرحال اگر ان کو پھر بھی لگے نہیں دراصل کسی کو بھی پکاریں گے، عقلی دلیل اگر ان کو نہیں سمجھ آتی، تو قرآن میں دوسری جگہ پر اس کی وضاحت آئی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، میں نے کہا نا قرآن ہی اگر آگے سے پڑھ لیں تو کام صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو نہیں پکارنا۔ اتنا زیادہ مطلب انگلی پکڑ کے چلا دیا اللہ نے کہ سمجھو بات کیا ہوئی ہے۔ اس کے باوجود میں اگر ضد ہونا تو پھر وہ جو کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، یہ وہی قرآن مانتے ہیں جو لے کر آئے تھے نا خارجی سیدنا علی کے مقابلے میں۔ وہ سیدنا علی نے اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حکم بنایا ایک بندے کو، ایک صحابی رسول کو آپس میں فیصلہ کرنے کے لیے، تو وہ خارجی قرآن اٹھا کر لائے۔ قرآن میں آیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں ہوتا، علی تم نے بنایا تم مشرک ہو گئے ہو۔ چل بھائی، شرک کی تلوار سیدنا علی پر، وہ قرآن ہے جو اٹھائے پھرتے ہیں۔ بہرحال قرآن سے اس فتوے کا کوئی تعلق نہیں ہے جو یہ لگائے بیٹھے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، ایک اور آیت ہے، یہ بڑی مشہور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ومن اضل، اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے، ممن یدعو من دون اللہ، جو پکارتا ہے دون اللہ کو، اللہ کے سوا کسی کو۔ یہ دون اللہ کا ورڈ ہے نا، یہ آپ لوگوں نے سمجھنا ہے۔ دون اللہ جس کو سمجھ آ گیا کہ دون اللہ سے کیا مراد ہے، تو میرا خیال ہے اس کو پھر کوئی بندہ پکڑ نہیں سکتا اس معاملے میں، دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جس نے اللہ کے سوا یعنی من دون اللہ کو پکارا، اس سے زیادہ کون گمراہ ہے؟ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت تک نہ تو اس کو سنیں گے، وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ اس کی پکار سے غافل۔ آیت ہے جو بندہ اللہ کے سوا کسی کو پکارتا ہے وہ نہ تو اس کی بات کا جواب دیتے ہیں، اور وہ جو کچھ پکار رہے ہیں ان کو وہ اس سے غافل ہیں، تو اس سے زیادہ کون بندہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ ڈائریکٹ آیت لے کر آئی جاتی ہے کہاں پر؟ یہ جو تم اپنے اولیاء کو، انبیاء کو پکارتے ہو، اس آیت کی زد میں آ جاتے ہو، لہٰذا تم گمراہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں نا کہ دیکھو یار، ہم نے ان کو اللہ کے قریب ہونے کا ہی ذریعہ بنایا ہے۔ کیا کیا ہم نے؟ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ۔ تو وہ ایک آیت پڑھتے ہیں، وہ آیت بھی آپ کو اب آنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ کفار مکہ بھی یہی کہتے تھے، قرآن میں آیا جب ان کو کہا جاتا تھا کہ ان کی عبادت کیوں کرتے، تو وہ کہتے ہیں ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ تو تم بھی یہی کہتے ہو کہ اللہ کے قریب کرتے ہیں، تو تمہارے میں اور ان میں کیا فرق ہو گیا؟ ایک چیز سمجھ لیں، من دون اللہ جو ہے اللہ کے سوا، یہاں پر اگر آپ اللہ کے سوا ہر شخص کو لے لیں، یعنی کہ انبیاء، اولیاء، عام عباد، بندے، اس کے بعد شجر، حجر، ہر چیز کو لے لیں، یعنی جو چیز غیر اللہ ہے اس کو آپ من دون اللہ قرار دے دیں، اور پھر آیت پڑھیں نا، تو پھر آیت کہتی ہے کہ تم نے اللہ کے سوا جس کو بھی پکارا ہے، نہ وہ تمہاری بات کا سن سکتے ہیں، نہ وہ تمہاری بات کا جواب دیتے ہیں، وہ غافل ہیں اس چیز سے، تو تمہارے سے زیادہ کون ہے گمراہ؟ یہ بات آتی ہے۔ مجھے یہ بات بتائیں، پھر تو یہ بات یہیں پر غلط ثابت ہو جائے گی۔ میں غیر اللہ میں یہ یہاں پر یہ شیروز بھائی کو پکارتا ہوں، یا شیروز بھائی سن رہے ہیں؟ قرآن غلط ہو گیا، شیروز بھائی تو سن رہے ہیں، یعنی کہ یہ اللہ کے شریک ہو گئے ہیں، کیونکہ اللہ سن سکتا ہے یہ بھی سن سکتے ہیں۔
بڑی کمزور توحید لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. مضبوط توحید یہ ہے کہ بھائی یہاں پر من دون اللہ سے مراد پھر آپ کو یہی لینا پڑے گا کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی کو الہ سمجھ کر پکاریں. آیت کا اگلا حصہ بھی پڑھتے ہیں نا, یہ تو ہم نے تشریح کر کے بتا دی. وہ کہیں گے نہیں جی نہیں ہے کیویں کیتا تسی, آگے آ جائیں. آیت کا اگلا حصہ یہاں تک آیت وہ سنا دیں گے. اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ, اور جب لوگوں کا حشر ہوگا, حشر کے دن اب اٹھایا جائے گا, كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً, تو یہ جن کو وہ پکارا کرتے تھے نا یہ انہی کے دشمن ہو جائیں گے. ہمارا کیا دعویٰ ہے, من دون اللہ, اگر کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر پکارو گے تو مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں کوئی بھی ہے پکارا تو مسئلہ ہو جائے گا, شرک ہو جائے گا. اب وہ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے, اور جب لوگوں کا حشر ہوگا تو جن کو یہ پکارتے تھے یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ, اور جو یہ لوگ ان کی عبادت کرتے تھے اس کا انکار کر دیں. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ عبادت کرتے تھے. او بھائی ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں یہ کفار مکہ کے لیے تھیں, مشرکین مکہ کے لیے تھیں. مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے ان معبودوں کو بے شک یہ سمجھتے تھے یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں, لیکن وہ انہیں عبادت کے لائق سمجھتے تھے. یہ آیات سمجھ آ رہی کن کے لیے آئی تھی؟ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ بخاری شریف میں آپ کا فرمان ہے کہ سب سے زیادہ بدترین مخلوق خارجی ہیں جو کفار مکہ اور مشرکین مکہ پر نازل ہونے والی آیات کو مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں. یہ مسئلہ تو صحابہ کے دور میں شروع ہو گیا تھا, آج تک ہم فیس کر رہے ہیں. بدترین مخلوق قرار دیا. اب یہاں پر نا وہ لوگ کہتے ہیں, دیکھیں آپ لوگ کہتے ہو کہ یہ آیات جو تھیں یہ کفار مکہ کے لیے آئی تھیں, مشرکین مکہ کے لیے آئی تھیں. تمہارا بھی تو عقیدہ سیم ہے نا, اگر تم بھی ویسا عقیدہ رکھو گے تو یہ آیات تمہاری طرف بھی تو اشارہ کریں گی نا. تو ہم کہتے ہیں بالکل سر مانتے ہیں اس چیز کو, تم ثابت تو کرو کہ ہمارا عقیدہ کفار کے عقیدے جیسا ہے. کفار کے عقیدے میں ہر جگہ ایک ہی بات اللہ نے دہرائی ہے کہ یہ اپنے ان بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. کیسے؟ ان کی عبادت کرتے ہیں. ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ دوسری آیت ہوگی, تھرڈ آیت ہے وہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں, اور وہ میرا خیال ہے 2 آیتوں سے آپ کو من دون اللہ کا مفہوم اگر سمجھ آ گیا تو یہ آیت اب آپ کو سمجھنے کا بڑا مزہ آئے گا. اور یہ آیت سب سے زیادہ مشہور ہے جو پڑھی جاتی ہے, قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ, اور فرمائیے اے حبیب ادعوا الذین, پکارو انہیں, زعمتم, جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے, من دونہ, اللہ کے علاوہ ان کو پکارے جن کے بارے میں آپ گمان کرتے تھے. فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا, نہ تو وہ تم سے مشکل کو دور کر سکتے ہیں, ولا تحویلا, اور نہ ہی اس کو پھیر سکتے ہیں. یہ جب ہم ندا دیتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں پکارو, یہ اللہ کہہ رہا ہے پکارو. یہ نہ تو مشکل دور کرنے والے ہیں, یہ اس لیے وجہ سے مشکل کشا کسی غیر اللہ میں کسی کو کہنے کو نا, مشکل کشا کہنے کو, غوث پاک کہنے کو, یہ لوگ شرک کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ نہ تو مشکل دور کریں گے نہ تم سے پھیر سکتے ہیں, تو تم پکے مشرک ہو قرآن کی اس آیت کے تحت. جی ان کو بولیں سر اگلی آیت پڑھیں, ذرا بسم اللہ کریں, اگلی آیت سٹارٹ کریں. اب اگلی آیت سنیں گے تو آپ کا سینہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا. اللہ فرما رہا ہے اولئک الذین یدعون, اور یہی وہ لوگ ہیں, وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں, جن کو پکارا جاتا ہے نا. جیسے آپ کو پتہ نا کفار مکہ جو تھے وہ جن بتوں کو بت بنا کر پکارتے تھے وہ بیسیکلی پرانے زمانے کے نیک لوگ تھے. اسی طریقے سے یہ جو یہودی تھے یہ سیدنا عزیر علیہ السلام ان کی پوجا کرتے تھے. عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا شروع کر دی. تو اللہ نے فرمایا کہ جن کو یہ پوجتے ہیں نا وہ لوگ کیا ہیں, یبتغون الی ربہم الوسیلہ, وہ تو خود اللہ کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کر رہے ہیں. جس کا انکار انہوں نے آیت سے کیا ہے, اللہ فرما رہا ہے کہ بھائی تم یہ جو نیک بندے یہ خود اللہ کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کر رہے ہیں. ایہم اقرب, کہ کون ہے زیادہ قریب اللہ کے, ویرجون رحمہ, اور اللہ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں. تو کیا سمجھ آیا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی بزرگ کو وسیلہ مت بنانا, آیت سے ثابت کیا. اگلی آیت میں اللہ نے فرما دیا کہ نیک اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ تلاش. سمجھنے کی بات یہ ہے, عقائد اہل سنت کے اوپر اعتراض اس وقت ہوتا ہے جب ہم خود اپنے عقیدے کو نہیں جانتے, یا ہم قرآن پاک کو نہیں پڑھتے, یا ان کی پیش کی گئی آیات کو ہم کھول کر ہی نہیں دیکھتے, بس سنتے ہیں اور متاثر ہو جاتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سچ کہا جا رہا ہے, حالانکہ وہ فتنہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے. آگے چلتے ہیں. یہ تمام کی تمام آیات پڑھ کر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ نہ تو اللہ کے کسی نیک بندے کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے, نہ ہی اللہ کے کسی نیک بندے سے مدد مانگی جا سکتی ہے. تو میں نے آپ کو اس کی وضاحت پیش کر دی کہ دراصل معاملہ کیا ہے. اب چلتے ہیں کہ صحابہ اکرام صالحین امت, کیا ان لوگوں نے اللہ کے حبیب کو وسیلہ بنایا ہے؟ یہ روایت ہے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے, سنن نسائی میں روایت موجود ہے, بہقی شریف میں روایت موجود ہے, طبرانی میں روایت موجود ہے, اور سند صحیح کے ساتھ روایت موجود ہے. سیدنا عثمان بن حنیف آپ فرماتے ہیں کہ ایک اندھا شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے میں ٹھیک ہو جاؤں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمانا چاہیے تھا کہ یہ تو شرک ہو گیا, تم غیر اللہ کے پاس شفا لینے آ گئے ہو, میں نے کوئی ہسپتال تو نہیں کھولا ہوا نا, یہ تو وہ امور نہیں ہے کہ جو تم ڈائریکٹ میرے سے آ کر مانگو, تمہیں تو چاہیے کہ اللہ کے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ سے. شرک ہو گیا, پہلے سب سے پہلے تو کلمہ پڑھو, اس کے بعد اگلا معاملہ کرتے ہیں. نہیں, حضور نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے تو میں دعا کرتا ہوں, اور اگر تو چاہے تو تو صبر کر. اور اس کے بعد اس نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا فرما دیجیے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایک دعا تعلیم فرمائی, اور یہ جو دعا ہے نا یاد کرنی ہے, کیونکہ جس بندے کو یہ دعا یاد ہے نا, ایک تو اس بندے کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے, دوسرا اس کی ساری دعائیں بھی قبول ہوں, کیونکہ یہ طریقہ اللہ کے حبیب نے سکھایا. اللہ کے
کے حبیب نے ارشاد فرمایا اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، اے اللہ میں تیرے سے سوال کرتا ہوں اور تیری جانب متوجہ ہوتا ہوں تیرے رحمتوں والے نبی کے واسطے۔ کیا ثابت ہو گیا؟ وسیلہ۔ ابھی وہ آیت سے کیا ثابت کر رہے تھے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، اور یہیں سے معاملہ صاف ہو گیا کہ کسی کو الہ سمجھ کر مت پکارو، اللہ کا نیک بندہ سمجھ کر اس کا وسیلہ پیش کرنا، تو یہ تو حضور نے خود تعلیم دیا۔ پھر آگے حضور نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے یہ کہنا ہے یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی، دعا کے اندر حضور کو پکارا، یا رسول اللہ میری حاجت میں اپنے رب سے دعا کریں تاکہ اللہ میری حاجت قبول فرمائے، اے اللہ تو میرے معاملے میں میرے نبی کی شفاعت کو قبول فرما۔ یہ حضور نے دعا ارشاد فرمائی۔ عقیدہ صاف ہوا کہ نہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ ندا نہیں دینی، ندا دیں گے تو شرک ہو جائے گا، میرے نبی نے ندا دینا سکھایا، جس بندے کو چاہیے کہ اس کی دعا قبول ہو تو حضور نے فرمایا کہ اس طرح دعا مانگو، اور اس کے بعد ہوا کیا؟ سیدنا عثمان بن حنیف فرماتے ہیں وہ بندہ دعا مانگ کر میرے پاس آیا تو اس کی نظر ایسے ٹھیک تھی جیسے کبھی اندھا تھا ہی نہیں، اسی وقت اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ کیا کلیئر ہوا؟ توسل بھی کلیئر ہو گیا، ندا دینا بھی کلیئر ہو گیا۔ ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیں عقیدے کے حوالے سے، اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں مانگ سکتے۔ دعا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگیں گے تو وہ دعا نہیں کہلائے گا، وہ سوال کہلائے گا، مدد کہلائے گا۔ دعا صرف اللہ سے ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے، اس لیے جب بھی آپ کسی کو معبود سمجھ کر پکارتے ہیں تو وہ دعا ہے، اور وہ اللہ نے منع ہے۔ اور جب بھی آپ کسی کو معبود نہیں سمجھ رہے، اللہ کا بندہ سمجھ کر اس کو بلاتے ہیں تو وہ دعا نہیں قرار پاتا، لہٰذا وہ شرک بھی نہیں قرار پاتا۔ یہ جس طرح حضور نے سکھایا۔ اچھا یہ پھر نا یہاں پر ایک دھوکہ دیا جاتا ہے، دیکھیں نا جی اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ تھے تو اس وقت تو ٹھیک تھا، اب تو آپ پردہ فرما گئے ہیں تو اب تو نہیں مانگی جا سکتی۔ سیدی امام فخر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں تو یہ تو پھر ان لوگوں نے زندوں کو اللہ کا شریک بنا لیا کہ جو لوگ پردہ فرما گیا ان سے جو معاملہ شرک ہے، زندوں سے وہ معاملہ درست ہے، تو یہ زندوں کو اللہ سمجھتے ہیں جو ان سے مانگنا ٹھیک ہے، یہ تو ڈائریکٹ شرک والی بات ہے۔ شرک تو شرک ہے، جس طرح اس دنیا سے پردہ فرمانے والا شخص غیر اللہ ہے اسی طرح زندہ شخص بھی غیر اللہ ہے۔ اگر وہاں پر شرک ہے تو یہاں پر شرک کیوں نہیں ہو رہا؟ ہر جگہ سے پھنستے ہیں، کوئی جائے فرار نہیں ہے، اگر قرآن کو پکڑیں تو کوئی جائے فرار نہیں ہے۔ چلیں یہ نا ہم آگے حدیث سے کلیئر کر لیتے ہیں یہی معاملہ۔ حدیث دراصل نا وضاحت ہوتی ہے نا، اس میں تشریح ہوتی ہے تو ذرا واضح سمجھ آ جاتی ہے۔ حضرت بلال مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مدینے میں قحط پڑ گیا تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے گئے، جا کر عرض کیا یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، اللہ سے دعا کیجیے اللہ پانی عطا فرمائے۔ مزار مبارک پر جا کر مانگا جا رہا ہے جسے آج کل ڈائریکٹ شرک کہتے ہیں یہ لوگ، پتہ نہیں انہوں نے شریعت کن لوگوں سے لیا۔ کہا یا رسول اللہ پانی، تو اس کے بعد آپ فرماتے ہیں مجھے خواب میں بشارت دی گئی اور پھر مدینہ میں بارش ہوئی۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ خواب کی بات کا اعتبار نہیں ہے، یہ حدیث دلیل نہیں بنتی، خواب کی بات کا کیا اعتبار ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم خواب کی بات نہیں کرتے، آپ صحابی رسول کا حضور کی بارگاہ میں جانا ہی دیکھ لو، اتنا ہی سمجھ لو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب کا ادب کرنے کی اور محبت کی توفیق عطا فرمائے۔